اب 10 منٹ بچا ہے. حکم یہ ہے کہ دور حاضر میں کچھ فتنے رونما ہوئے ہیں. میرے بھائیوں، ملک میں ایک شاعر گزرے ہیں، بہت بڑے شاعر، اللہ ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے. وہ خود ہی سوال کرتے ہیں اور خود ہی جواب دیتے ہیں. پہلا مصرع ہے کہ ملک کے اندر تناؤ ہے کیا؟ ملک کے اندر تناؤ ہے کیا؟ اور جواب جو آیا وہ اس سوال کا جواب ہے، لیکن اس کے اندر بھی سوال ہے. جواب یہ ہے کہ ذرا پتہ کرو چناؤ ہے کیا. پہلا مصرع ہے کہ ملک کے اندر تناؤ ہے کیا، اور جواب ہے ذرا پتہ کرو چناؤ ہے کیا. لہذا ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ پرفتن دور ہے، اور فتنہ سے بچنا یہ بہت ضروری ہے. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، کہ تم فتنہ سے دور رہو. فتنہ سے اگر دور نہیں رہو گے تو یہ فتنہ صرف تمہیں ہلاک نہیں کرے گی بلکہ تمہارے نسل کو بھی ہلاک کر ڈالے گی. اس کی مثال یوں سمجھیے، اگر محلے میں آگ لگ گئی اور اس آگ سے نہ بچا جائے، اس کو بجھایا نہ جائے، تو ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک مخصوص آدمی کا گھر جلے گا، بلکہ اس آگ کی لپٹ میں جو ہے جتنے گھر آئیں گے وہ سب جل جائیں گے. اسی لیے اب ہمارے معاشرے میں کوئی آ کر ہمارے گھر کے سامنے کچھ ایسی بات کر رہا ہے جو ہم کو پسند نہیں ہے، جو ہم کو پسند نہیں ہے. کچھ ایسا بینر لگا رہا ہے جو بینر ہم پسند نہیں کرتے. کچھ ایسا فوٹو لگا رہا ہے جس فوٹو کو ہم پسند نہیں کرتے. تو وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم خاموش رہیں. وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم خاموش رہیں، مخالفت کرنے نہ جائیں، کیونکہ یہ فتنہ ہے. اور یہ فتنہ جو ہے اس قدر رونما ہونے والا ہے کہ یہ ہماری نسلوں کو تباہ کرنے کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم نظر انداز کریں. بہت ساری چیزیں ایسے ہونے والی ہیں ہمارے نظروں کے سامنے جس کے اوپر ہمیں غصہ آئے گا، اور لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں اکسایا جائے، ہمیں غصہ دلایا جائے. اور جب یہ غصہ ہم دکھائیں گے تو اس کا جو ہے منفی اثرات ہمارے ملک و ملت پر پڑنے والا ہے. لہذا اللہ کے واسطے سکون کا مظاہرہ کرے، امن کا مظاہرہ کرے. امن و امان بہت ضروری ہے. اور اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو یہ حکم فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے کے لیے نکلے تو ایک دو آدمی نہیں تھے آپ کے ساتھ. جب حج کو آپ نکلے تو ایک دو آدمی نہیں تھے، 14,000 مسلمان تھے. اور آپ کو ایک مخصوص جگہ پر روک دیا گیا، آپ حج نہیں کر سکتے، آپ حج نہیں کر سکتے. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ بنا کر آئے تھے اور صحابہ کرام میں خوشی کی لہر تھی. تو جب آپ کو روک دیا گیا اور کچھ معاہدے ہوئے کہ آپ یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتے، ہمارا آدمی آپ کے پاس آئے تو آپ کو واپس کرنا ہے، لیکن آپ کا آدمی ہمارے پاس آئے تو ہم واپس نہیں کریں گے. ایک طرفہ معاہدہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کو تسلیم کر لیا. اور جب اس معاہدے کو تسلیم کر لیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ غصے سے لال ہو رہے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر آپ پوچھنے لگے، یا رسول اللہ کیا آپ سچے رسول نہیں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں سچا رسول ہوں. اور پوچھا کیا اللہ کی کتاب قرآن مجید سچی کتاب نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا
کہ وہ کتاب بھی سچی ہے. یا رسول اللہ، جب آپ سچے، اللہ کی ذات سچی، دین مذہب اسلام سچا اور یہ کتاب سچی، سب کچھ جب سچا ہے تو ہم دب کر معاہدہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہم جنگ کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا، اے عمر، تیری ماں تیرے اوپر روئے، تم مصلحت کو نہیں سمجھتے. اللہ کا حکم یہی ہے کہ ہم ایک طرفہ جو معاہدہ ہمارے سامنے رکھا گیا ہے ہم اس کو تسلیم کر لیں، اس میں ہماری بھلائی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احرام کھول دو. تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ احرام کھولنے لگے تو ایک دوسرے صحابی نے کہا، آپ کو بڑی جلدی ہے، بڑی جلدی ہے آپ کو. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں احرام اس لیے کھول رہا ہوں کہ اللہ کا حکم یہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم یہی ہے، لہذا احرام کھولنے میں بھلائی ہے. اس کے باوجود بھی بہت سارے صحابہ احرام نہیں اتار رہے تھے، نہیں کھول رہے تھے. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا اور کہا، یا رسول اللہ، مجھے لگتا ہے کہ سب سے پہلے آپ احرام اتاریں. اگر آپ احرام اتار دیں گے، کھول دیں گے، تو اس سے جو ہے تمام صحابہ جو ہے اپنا احرام اتار دیں گے. تو ایک طرفہ معاہدہ تھا. مجھے یہ قصہ آپ کو سنانا کوئی یہ نہیں ہے، لیکن ابھی کے جو حالات ہیں، جس طریقے سے اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرفہ معاہدہ کیا تھا اور آپ دب کر رہے اور ایک سال کے بعد پھر آپ کو اجازت ملی، آپ نے حج بھی کیا، عمرہ بھی کیا. ٹھیک اسی طریقے سے اب ہمارے پاس کوئی معاہدے کے لیے نہیں آئے گا، لیکن حالات ایسے بنائے جائیں گے کہ پورے امت کو جو ہے ظلم میں، بربریت میں گرفتار کر دیا جائے. آپ کو اکسایا جائے گا، آپ کے سامنے نازیبا نعرے لگائے جائیں گے، آپ کے سامنے نازیبا تصاویر رکھے جائیں گے، لیکن آپ ہوش سے کام لیں، سکون سے، امن سے، اطمینان سے. کوئی اگر اپنا مذہب خوشی کے ساتھ، ہلر بازی کے ساتھ منانا چاہتا ہے، منانے تو اس کا مذہب ہے، ہمارا اس میں کیا. بس اتنا سمجھ کے آپ صبر سے رہے، انشاءاللہ حالات بدلیں گے. اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے. لیکن کب؟ جب ہم صبر سے رہیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں آپ کو، پورے عالم اسلام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنت ادا نہیں کیے وہ سنت ادا کریں.